بغداد کے ایک مالدار شخص کا واقعہ ہے۔ اسے مزدور کی ضرورت تھی۔ وہ بغداد کے چوک میں گیا مزدور لینے کے لیے۔ اسے وہاں پہ مزدور نظر آتے ہیں۔ ان میں ایک نوجوان لڑکا تھا جو جسمانی طور پہ کمزور نظر آتا تھا، لیکن چہرے پہ عبادت کا نور تھا۔ وہ امیر شخص اس لڑکے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مزدور ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، حضور مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدور ہی ہوں گا۔ وہ امیر شخص سے کہتا ہے کہ میں نے گھر میں کچھ کام کروانے ہیں، کیا تم میرے ساتھ چلے گا؟ وہ لڑکا کہتا ہے حضور کیوں نہیں، ضرور چلوں گا، لیکن میں کچھ شرطیں رکھتا ہوں، میری کچھ اپنی شرطیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شرطیں تو مالک رکھتے ہیں، جب تو اپنی شرطیں بتا، تیری شرطیں کیا ہیں؟ اس نے اپنی شرطیں بتائی۔ پہلی شرط یہ بتائی کہ حضور مزدور اپنی مزدوری 4 درہم لیتا ہے، لیکن میں اپنی مزدوری 3 درہم لوں گا۔ اور دوسری شرط یہ رکھی کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کروں گا۔ اور تیسری شرط یہ بتائی کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ امیر شخص اسے اپنے گھر میں لے جاتا ہے اور اسے کام دیتا ہے۔ وہ مزدور لڑکا اپنا کام، جہاں ایک مزدور ایک دن میں کام ختم کرتے ہیں، اس لڑکے نے 2 گھنٹے میں ختم کر دیا۔ تو اس امیر شخص نے گھر میں کچھ اور بھی کام کروانے تھے، تو اس نے اس لڑکے کو ایک اور کام دیا اور کہا کہ اس کو بھی آج ہی کرنا ہے۔ تو وہ لڑکا اسے کام کرنے لگتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جانے لگتا ہے نا، اس مالدار شخص کا لڑکا اسے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس جگہ کو سیدھا کر جاؤ، ادھر یہ ٹھیک کر جاؤ۔ وہ مزدور لڑکا آگے سے کہتا ہے کہ میں نے آنے سے پہلے تیرے باپ سے بات کر لی ہے، اور یہ کہہ کے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتا ہے۔ جیسے وہ نماز پڑھ کے آتا ہے تو اپنا کام ختم کرتا ہے اور گھر میں جانے لگتا ہے۔ اس مالدار شخص کی بیوی اسے کہتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا کے چلے جانا۔ وہ مزدور لڑکا آگے سے کہتا ہے کہ نہیں، میں روزے سے ہوں، رمضان تو تھا نہیں، اس نے نفلی روزہ رکھا تھا۔ وہ گھر چلا جاتا ہے۔ اس مالدار شخص کو کچھ اور بھی کام کروانے تھے۔ وہ اگلے دن پھر چوک میں جاتا ہے مزدوروں میں اس لڑکے کو لینے، تو اسے وہ لڑکا نظر نہیں آتا ہوگا۔ دوسرے مزدوروں سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ بھی مزدور ہے، وہ آج نہیں آیا۔ انہوں نے کہا حضور وہ ہفتے میں صرف 1 مرتبہ آتا ہے، وہ ہفتے والے دن صرف آتا ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نا اس کا خرچہ ہے، ہفتے کا 3 درہم اس کا خرچہ ہے۔ وہ جب 3 درہم 1 دن میں کما لیتا ہے تو ہفتے کے بقایا دن میں نہیں وہ آتا، وہ بقایا دن میں اللہ اور اس کے رسول کی عبادت میں لگا جاتا ہے۔ اور وہ امیر شخص گھر میں چلے جاتا ہے اور ہفتے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے اگلے ہفتے کو وہ جاتا ہے نا اور وہاں سے اس لڑکے کو لے کے آتا ہے اور کام کرواتا ہے، وہ لڑکا اپنا کام کروا کر کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مالدار شخص کو پھر مزدور کی ضرورت تھی۔ وہ اگلے ہفتے کو مزدور لینے کے لیے، اسی لڑکے کو لینے کے لیے چوک میں گیا تو وہ لڑکا اسے مزدوروں میں نظر نہ آیا۔ تو
پوچھا کہ وہ لڑکا آج کیوں نہیں آیا, اس کی وجہ کیا ہے. تو دوسرے مزدوروں سے پوچھنے سے پتا چلا کہ وہ بیمار ہے, وہ اس لیے نہیں آیا. وہ مالدار شخص مزدور سے اس کا گھر کا پتہ معلوم کرتا ہے تو اس کے گھر میں چلے جاتا ہے. جیسے وہ اس کے گھر میں جاتا ہے, دروازے کو دستخط کرتا ہے تو ایک لڑکے نے کہا کہ نا آ جائیے حضور آپ ہیں, اندر تشریف لے آئے. وہ امیر شخص اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مالدار شخص کہتا ہے کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں ہی ہوں. اس نے کہا حضور غریبوں کے گھر میں کون آتا ہے, جسے کام کی ضرورت ہوتی ہے اسے نہیں آنا ہے, بیٹھے آپ. اس لڑکے کو تیز بخار تھا, اس کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی. اس لڑکے نے اپنی جیب سے کچھ درہم تھے وہ نکالے اور امیر شخص کو دیے اور ایک انگوٹھی دی. اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی بغداد میں ہارون رشید کے پاس لے جانا جو بادشاہ ہے, اور یہ جو پیسے میں تجھے دے رہا ہوں, جو درہم تجھے دے رہا ہوں, اس کا میرے لیے ایک کفن خرید لینا اور مجھے دفنانے کا انتظام کر لینا, کیونکہ میرے پاس آج تک کا وقت ہے. وہ حیران ہو جاتا ہے مالدار شخص اور وہ چیزیں لیتا ہے, گھر میں چلا جاتا ہے. اگلے دن جب وہ اس لڑکے کے گھر میں جاتا ہے نا تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا ہے. وہ سیدھا اندر چلا جاتا ہے, اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ جا کے